آداب ڈائس پہ بیٹھے میرے سارے بھائی، رواج ہے اس لیے صرف کہہ رہی ہوں کہ ڈائس پہ بیٹھے میرے بھائی، جبکہ میرا اپنا دل یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں ان کو توجہ دوں جو اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے گھر کے بچوں کو چھوڑ کے، اپنا کھانا بنا کے، اپنے سارے کام کر کے اور سب سے بڑی تعداد میں میرے ساتھ کھڑے ہو کے بیٹھی۔ میں سلوٹ کرتی ہوں ان عورتوں کو کہ جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے کسی بھی مسئلے پہ وہ حاضر ہوتی ہیں اور جوش و خروش کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں۔ میری بہنوں میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گی کیونکہ محترم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تھوڑا بولوں گی اور مجھے پتا ہے کہ بہت سارے بولنے والے ہیں، تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑا سا چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی، تھوڑا سا خواتین کی توجہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا وقف کیا ہے اور وقف کی مخالفت کیوں ہے۔ وقف سیدھا سادہ اللہ کا کام ہے کہ جو لوگ اپنی جائیدادیں، اپنی زمین ذاتیت، یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے، اپنی ذاتی ملکیت کسی کے باپ کی جگہ نہیں، کسی گورنمنٹ کی جگہ نہیں، کسی اور کی جگہ نہیں، اپنی ذاتی ملکیت کو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کے اور ان ضرورت مند لوگوں کے کام آئیں جو کہ حقیقتاً ضرورت مند ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وقف کے لیے قانون بنا ہے، آپ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں کسی بات پہ احتجاج کر رہے ہیں میری بہنوں، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کیوں احتجاج کر رہی ہوں، اور اگر مجھے اس بات کا معلوم ہی نہیں ہے تو پھر میرا احتجاج ہی بیکار ہے۔ تو میں یہ ضرور توجہ چاہوں گی کہ میں کیوں احتجاج کر رہی ہوں، کیونکہ وقف جو ہے وہ ٹوٹلی مسلمانوں کا معاملہ ہے، جیسے مندر ہندوؤں کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ وہ گرجا گھر جو ہے وہ کرسچنوں کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ایون ہندوؤں میں بھی وہ چاہے اپنے آپ کو لوگ ہندو کہتے رہیں، لیکن جینزم الگ ہے، بودھ الگ ہے، سکھ الگ ہیں، اور ان کے سب کے مذاہب الگ الگ ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بہت شارٹ کر کے سمجھانا چاہوں گی، ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور وہ اتنا لمبا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہندوستان کا مانا جاتا ہے، اور وہ اسی لیے اتنا بڑا ہے کہ یہاں پہ طرح طرح کے مذاہب اور طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور اسی لیے اس کو سب سے اہمیت دی گئی ہے۔ اور آج اس سمویدھان کی جس کے وجہ سے ہم سے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان چلے جاؤ، تو آج میں پھر اس منچ سے آپ سب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں آپ ان سے کہیے تم چلے جاؤ، تمہیں زیادہ پیار ہے، تم چلے جاؤ۔ ہم یہاں کانسٹیٹیوشن ہمارا تھا، یہاں پہ لوک تانترک معاملہ تھا، اس لیے ہم یہاں رکے تھے، نہیں تو ہمیں پاکستان جانے میں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ ہم لوک تنتر میں جینا چاہتے تھے، ہم کانسٹیٹیوشن کے تحت جینا چاہتے تھے، اس لیے ہندوستان میں رہے تھے۔ اور وہ نہ بھولیں جو یہ کہتے ہیں کہ 1857 سے لے کے 1947 تک جتنی بھی لڑائیاں لڑی ہیں اور قربانیاں دی ہیں وہ مسلمانوں نے دی ہیں، چاہے وہ مولانا ہو جن کو توپوں سے باندھ کے شہید کر دیا گیا تھا، چاہے وہ عام آدمی ہو۔ پہلا جسے کہتے ہیں احتجاج اس انگریزوں کے ساتھ کرنے والا تھا تو وہ بہادر شاہ ظفر تھا، کوئی اور نہیں تھا، جو 1857 کی جنگ اس نے لڑی تھی۔ تو میری بہنوں بہت شارٹ میں یہی بات کہوں گی، ہمارا احتجاج اس لیے کہ وقف ٹوٹلی مسلمانوں کا معاملہ ہے، کسی اور کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے معاملات خود طے کر لینے دیجئے۔ ہم کبھی زندگی میں آپ کے معاملات میں مندر کے آگے نہیں ناچے، کبھی بھی آ کے ہم نے کبھی مندروں کے بیچ میں نہیں کہا، کبھی کرسچنٹی کے بیچ میں نہیں کیا۔ اس کی بھی تکلیف آپ ہی کو ہے کہ آپ گرجا گھر ڈھا رہے ہیں یا ان کی ننس کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے بہت سکون سے، اطمینان سے ایک اچھے ناگرکوں کی طرح جینا چاہتے ہیں، ہمیں اسی طرح کانسٹیٹیوشن کے حساب سے جینے دیں۔ ایڈوکیٹس بہت سارے ہیں جو یہ بتا دیں گے آپ کے کہ کانسٹیٹیوشن کے کتنے خلاف ہمارے جا رہے ہیں یہ لوگ ہر معاملات میں۔ تو میں اسی بات پہ ختم کرتی ہوں اپنی بات کو کہ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔